حصہ ہم نے سیکھا تھا کہ میں خداوند کے بارے میں کیا خداوند کے بارے میں کہوں گا. ہم نے یہ سیکھا تھا. کس نقطۂ نظر پر ہم نے غور کی تھی؟ کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا. نہیں، ہم نے سیکھا کس نقطۂ نظر پر تھا؟ ہم نے گواہی کے تعلق سے سیکھا تھا. کس کے تعلق سے؟ گواہی کے تعلق سے. آج دو باتیں اور ہیں اسی موضوع کو لے کر ہم سیکھیں گے. پہلی بات جو تھی وہ ہے میرا خدا جو ہے وہ غیرت والا خدا ہے. میرا خدا غیرت والا خدا. زوراور خدا ہے، جرأت مند خدا ہے. میرا خدا کون کون سا خدا ہے؟ غیرت والا، جرأت والا، زوراور خدا. زوراور خدا ہے. پھر ہم سیکھیں گے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ خدا حکموں کا خدا ہے. خدا کن کا خدا ہے؟ حکموں کا خدا ہے. دو باتیں ہیں آج جن پر ہم غور کریں گے. اس لیے یاد رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ہی اہم باتیں ہیں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے. نہ صرف توجہ ہونی چاہیے بلکہ آپ کے دل بھی خدا کے کلام کی طرف ہونے چاہیے. اچھا، اس کے لیے آپ نکالیے گا سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک پڑھیے گا. اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر، ہاں، فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اس جدون کے گھر میں لائے، اس جدون کے گھر میں لائے اور جدون کے پاس اسے رکھا. اور کہاں رکھا جی؟ جدون کے پاس اسے رکھا. اور اسے اشتود دی. ہاں جب صبح کو سویرے اٹھے تو ہاں دیکھا کہ جدون خداوند کے صندوق کے آگے ہاں اونڈے منہ ہاں. زمین پر گرا پڑا ہے. اچھا، آگے تب انہوں نے جدون کو لے کر اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا. ہاں انہوں پھر کھڑا کرتا. پھر وہ دوسرے دن کی صبح ہم، سویرے اٹھا تو ہم، دیکھا کہ جدون خداوند کے صندوق کے آگے اونڈے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. ہم، اور جدون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں ہم. دہلیز پر کٹی پڑی تھی. آمین، ہلیلویا، ہلیلویا. آمین، آمین. 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 یہ جو بات ہے نا، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ میرا خدا جو ہے وہ زوراور خدا ہے. میرا خدا زوراور خدا ہے. زوراور خدا ہے. جانتے ہیں کس کے حق میں بات ہوئی ہے؟ نا اٹھ کے پکڑ لو. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ میرا خدا زوراور خدا ہے. زوراور خدا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب فلسطینیوں نے عہد کے صندوق کو چرایا، بنی اسرائیل کو شکست دی اور عہد کا صندوق جو ہے وہ لے کر جدون کے پاس. اب یہ جدون جو ہے نا، یہ کسی بشر کا نام نہیں ہے، یہ ایک معبود کا نام ہے. کس کا نام ہے جی؟ معبود کا. یہ فلسطینیوں کے درمیان ایک بڑا فیمس دیوتا تھا، بڑا مشہور دیوتا تھا. لوگ اس کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے، بڑی پرستش کیا کرتے تھے اور اسے بڑا مانا کرتے تھے. ادھر آ. اچھا، لوگ اسے بڑا مانا کرتے تھے، بڑی اس کی پرستش کیا کرتے تھے.
اب اس بات کو یاد رکھے، پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں بیٹی کو کیوں نہیں جانے دیتا، کیونکہ آج سے یہ سیکھے گی، سنے گی، آگے چل کے کچھ نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اب اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دیوتا کی کیا کی جاتی تھی؟ بڑا اسے مانا جاتا تھا اور بڑا ہی سے پوجا جاتا تھا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ بنی اسرائیل کا جو عہد کا صندوق ہم لے کر آئے ہیں، ہم کیونکہ یہ بھی ایک خدا ہے، یہ بھی ایک دیوی دیوتا ہے، اور اس خدا کو ہم اپنے خدا کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی گھروں کے اندر ایک گھر میں دیوی کی تصویر ہے اور ساتھ ہی یسوع کی تصویر بھی لگائی ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ دیوی کے فرق ہے تو نہ سارے ایک کو رکھے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی سوچا ہے، سب ایک ہی بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو انہوں نے کیا اس کا نتیجہ بھی انہوں نے کیا کیا، دیکھ لیا۔ اب پہلے دن کیا ہوا کہ وہ معبود جو ہے، کیا پڑھا ہم نے؟ اونھے منہ گرا پڑا ہے کس کے آگے؟ عہد کے صندوق کے آگے۔ پھر دوسرے دن انہوں نے دیکھا ہتھیلی پر کٹ لگانا، یاد رکھیے زور کو علامت کرتا تھا۔ ہتھیلی پر کسے علامت کرتا تھا؟ یعنی کہ میرے اور آپ کے خدا کے اندر اتنا زور ہے کہ وہ دنیا کے معبودوں کے ہاتھوں پر کیا لگا سکے؟ نہ صرف کٹ لگا سکے، ان کا سر دھڑ سے الگ کر سکے۔ وہ زوراور خدا ہے جی، وہ غیرت والا خدا ہے۔ اور جب غیرت کے لفظ کی ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھے خدا اپنے برابر کسی کو پسند نہیں کرتا، لیکن کئی مرتبہ ہم خدا کے برابر انسانوں کو لے جاتے ہیں۔ کسے لے جاتے ہیں؟ اسی کلام دی نہیں مننی، انسان دی من لی دی ہے۔ کلام دی کلام کہہ رہے یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میرے ایک اچھے دوست نے مجھے یہ مشورہ دیا، میرے بھائی نے مجھے مشورہ دیا، عزیز و قارب نے مجھے مشورہ دیا۔ کلام بھی نہیں مننی لیکن انسانوں کی مان لیتے۔ خدا غیرت والا خدا ہے، وہ اپنے برابر کبھی کسی کو کھڑا نہیں۔ ایک شخص نے کی تھی یہ حماقت، اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے، نتیجہ بھی ہے وہ نیچے گرا دیا گیا، اسے نیچے گرا دیا گیا، کیونکہ خدا اپنے برابر کسی کو پسند، یہ غیرت ہے جی، خدا کی یہ کیا ہے؟ غیرت ہے۔ اچھا، اسی کتاب کے اندر اس کے 15ویں باب کی 22ویں آیت ذرا نکالیے گا۔ 15ویں باب کی 22ویں آیت۔ ہاں شاباش، جلدی۔ سامویل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانی؟ ہاں، یہ دوسرا نقطۂ نظر ہے جس پر ہم بحث کرنے والے ہیں جی۔ سوختنی قربانیوں اور سکھنوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے۔ ہاں، کس بات سے؟ خداوند کا حکم مانا جائے۔ کیا خدا سوختنی قربانیوں سے یا حکم ماننے سے خوش ہوتا ہے؟ آگے پڑھیے۔ دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بکھیرا ہے۔ آمین۔ ہمارا خدا حکموں کا خدا ہے۔ کیا ہے جی؟ اچھا، خدا کو وہ بندے بڑے پسند آئے ہیں جنہوں نے خدا کے حکم کو مانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خداوند کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو اس کے حکم کو مانا۔ وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، یا اس کا خود کا بیٹا ہو، خدا کو وہ بہت پسند آئے ہیں جنہوں نے خدا کے حکم کو مانا ہے، اور جنہوں نے خدا کے حکم کو نہیں مانا
خدا ان پر غضبناک ہوا ہے، خدا نے اپنا قہر ان پر برسایا ہے، خدا نے ان کو اس موڑ پر لے کر آیا ہے جس موڑ سے واپسی کا یو ٹرن کا رستہ نہیں ملتا، کیونکہ خدا جو ہے وہ حکموں کا خدا ہے۔ اب نبی یہاں پر سکھا رہا ہے کیا مینڈوں اور بچھڑوں اور شکر گزاریاں اور دیے ہوئے ہدیے دے یقینے خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ ہے کہ اس کا حکم ہی نہ مانا جائے، اس کا حکم نہ مانا جائے۔ اب حکم کے تعلق سے میں کچھ یہ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کا حکم ہے کہ تو چوری نہ کر۔ چوری کے تعلق سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ چور خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو۔ پھر یہ حکم ہے جی، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ تو چغلی نہ کر، خدا کا یہ حکم ہے کہ تو کسی کے خلاف منصوبہ بازی نہ کر، یہ حکم ہے۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر، یہ حکم ہے۔ اب ان حکموں میں سے ویسے تو 614 حکم ہے بائبل کے، کتنے؟ کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان 614 پر بات کروں۔ اب یہ جو حکم ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں، اے نہیں کہ کسی کا 100 پہ آوے تو تسی 10 چک لو تو 90، وہ چوری 10 کی بھی کہلائے گی، وہ چوری کہلائے گی۔ حکم ہے۔ اب حکم ماننا جو ہے اس کا آئین ہے۔ میں پچھلے دنوں کسی شخص کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا اور اس شخص نے مجھ سے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ پادری صاحب خدا آپشن دیتا ہے، خدا، لیکن یاد رکھے حکموں کے اندر خدا کوئی آپشن نہیں دیتا، اس بات کو یاد رکھیں، حکموں کے اندر خدا کوئی آپشن اسے کوئی نہیں وادی کاٹی جنج لکھیا انجی ہے، جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہے۔ اگر آپ اس میں سے 10 یا 20% کم ہو گئے تو معافی کی گنجائش نہیں، حکم ہے۔ اور نبی یہاں پر یہی سکھانا چاہتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ جو تم مینڈوں بچڑوں کی قربانیاں کر رہے ہو، یہ جو تم بڑے بڑے قیمتی ہدیے لے کر آ رہے ہو، ذرا اس بات پر بھی غور کرو کہ حکم مانتے ہو، حکم مانتے ہو؟ حکم مننا نہیں کہ 4 گھنٹے دعا دلا دینے، حکم مننا نہیں، حکم ماننا نہیں، لیکن عبادت ہر ٹینٹ کرنی ہے، حکم ماننا نہیں، لیکن اپنے آپ کو ایماندار کیا کرنا، شو کروانا۔ ہیکل کے اندر 2 شخص آئے، ایک محصول لینے والا اور ایک شرع کا ایک دیندار آدمی، ایک محصول لینے والا اور ایک دیندار۔ اب جو دیندار آدمی تھا وہ کہنے لگا، اے خداوند میں تمام احکامات پر تیرے کیا کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں، میں تیرے حکموں کو مانتا ہوں، میں بیعقی دیتا ہوں، میں ہدیہ دیتا ہوں، میں شکر گزاریاں دیتا ہوں، میں ذبیحے دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والا کیا کہنے لگا، اے خداوند میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تیری آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر کیا کر سکوں، دعا کر سکوں۔ حکم ماننا، لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں آئے تو تھر تھراتا ہوا آئے،
خوف کی حالت میں آئے, ڈر کی حالت میں آئے, اسی کہنے پادری نے سانو عید دا موقع نہیں دیتا, اسی اگلی باری چرچ ڈر نہیں ہے جی, حکموں کا ڈر نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں. پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا خوف خدا زندگی کے اندر ہونا کیا ہے. جب خوف خدا ہوگا آپ بزرگوں کی عزت کریں گے, چھوٹوں سے پیار کریں گے, خدا کے خوف میں ڈریں گے. اس لیے یاد رکھے, میں خداون کے بارے میں کہوں گا کہ میرا خدا جرت والا خدا ہے, میرا خدا حکموں کا خدا ہے, اور حکموں میں وہ کمی پیشی قبول نہیں کرتا. آمین. آئیے اپنے سروں کو دکھائیں, خدا کی شکر گزاری. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر.